جی، ہمارا موضوع بہت خوبصورت، وہ اس لحاظ سے کہ کرائمز تو ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکلنگ کیسے ہو رہی ہے۔ تو بچوں کے پاس بڑے خوبصورت سوال ہیں، کیونکہ فرسٹ ایئر، یہ میرے پاس سیکنڈ ایئر کا بچہ ہے اور وہ فرسٹ ایئر کا بچہ ہے، تو انہوں نے ایک ہمارے ہاں سبق ہے تھینک یو میم، بڑا خوبصورت سبق۔ تو بچے کے پاس کچھ سوال ہیں، اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے 2-4 منٹ میں آگے۔ تو میں پھر انتظامیہ کی، حکومت کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرواؤں گا کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے اداروں میں یا اسکول، کالج، یونیورسٹیز، محلوں میں، محکموں میں، جہاں کوئی چھوٹا موٹا کرائم ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کر لیتے ہیں، کرائم کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں معاشی حالات کی وجہ سے، ان کو ٹھیک کرنے کا کون سا طریقہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کا حوالے پولیس کر دیا جائے، ان کو کوڑے بھروا دیے جائیں، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ فضان صاحب ہیں، یہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرا بیٹا ہے یہ، اور اس میں بڑی خوبصورت جو ہے اس کے ذہن میں بات ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، تشنا طلب ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ کرائم کرتے ہیں، ان بیچاروں کو چانس تو دینا چاہیے، ایک دفعہ سالوں کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی سکھا کے تھوڑی تربیت دے، چاند کیا پتا اگلی دفعہ اچھا کر لیں۔ یہ میرا سوال ہے۔ اس کا بڑا بچے کا پیارا اور موضوع سوال ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ سوال کیا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، صرف اور صرف کیمرے میں آنے، کیمرے کے سامنے آنے کی اور بات کرنے کی ہی اس کی کوشش نہیں ہے۔ تو اس نے بڑے سادہ الفاظ میں اس نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کسی کا پرس چھین لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہ بندہ، اسے پکڑا جائے اور اس کو حوالے پولیس کیا جائے، اسے قرار واقع سزا دی جائے، کیا یہ طریقہ ہے کسی کو ٹھیک کرنے کا؟ پھر ہمارے معاشی حالات دیکھیے آپ، اور میں آپ کو تھوڑی دیر کے سیاحت کراؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا معاشرہ پوری دنیا میں مشہور ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر، کہ جس معاشرے میں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، چین ہوگا، اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، یا دین جس کا تقاضا کرتا ہے، اس میں کون سی ایسی اکائیاں ہیں جن کو جوڑ دیا جائے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے؟ تو یہ بچے کا سوال بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام نے، سب سے پہلے معاشرے میں بھوک ننگ کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے وہاں پہ اصلاحات کی کہ کسی کو ضرورت نہ پڑے اس کی چوری۔ یہ تو نہیں کہ بندے نے چوری کی، آٹا چرا لیا، تھوڑے سے پیسے چرا لیے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو ہمارے انتظامی امور ہے، انفراسٹرکچر اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ کسی کو وہاں پر چوری کرنے کی نوبت نہ آئے، کرائم کرنے کی نوبت نہ آئے، پھر بعد میں سزاؤں کا تعین کیا جاتا ہے۔ فضان صاحب، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے وہاں اس قسم کی اصلاحات کی کہ ہر قسم کے فقیر کے مانگنے اور چوری ڈکیٹیاں کرنے، بدکاری کرنے، کسی کو لوٹنے، بد انتظامی کرنے، اس کا تدارک کر دیا۔ اس قسم کے معاشی اصلاحات لے کے آئے کہ لوگوں کو نہ چوری کرنی پڑے، نہ لوگوں کو مانگنا پڑے، نہ لوگوں کو لوٹنا پڑے۔ جب یہ سارے عناصر قائم ہو گئے تو معاشرے میں جو خوشحالی آنا وہ ناگزیر تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی جرم بندہ کرتا ہے تو اس جرم کی نوعیت کے مطابق اس کو سزا دے دی جاتی ہے، نہ کہ اس کو لترول کر شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ ہمارے ہاں ایک انہی کے میں سبق ہے تھینک یو میم، واٹ اے کلاسیکل لیسن فار اس، تھینک یو میم۔ گو کہ یہ افسانے اور ناول یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک بچہ پرس چرانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو وہ اور اسے گھسیٹتی کیسے گھر میں لے جاتی ہے اپنے، اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کو ضرورت پڑے کسی چیز کی تو بجائے آپ کسی کو چھینا جھپٹی کرنے کے، آپ کیا کریں کہ جا کے کمائیں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ اور اگر آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کو چھینا، کسی کا پر چھینا لے کے بھاگے، تو دیکھیں پھر آپ معاشرے میں یعنی کس قسم کا اپنا مقام پائیں گے۔ اس کو غیرت دلائی جاتی ہے،
اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو ان کا سوال ہے کہ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس بیچارے کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, مار دھاڑ ارگ ہوتی ہے, اس کا فیوچر تباہ کر دیا جاتا ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہاں پہلے تھانے کے حد تک ان کو بلایا جائے, جو وقت کا تھانے دار ہے. حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوتوال اپنے دروازے بند کر لے گا تو با اثر لوگ, امیر لوگ اور بڑے لوگ غریبوں کو کھا جائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ ہر وقت اپنے دروازے کھولے رکھیں تاکہ وہاں کوئی محتاج, کوئی غریب, کوئی بیوہ, ہاں جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ تھانے جاتے ڈرتا ہے کہ میں تو شکایت کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, الٹا میں ہی پکڑا جاؤں گا, مجھے چھین لیا جائے گا, لوٹ لیا جائے گا. اس معاشرے میں اس قسم کا ڈر خوف ہوگا, وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ وہ معاشرہ کیسے معاشرہ کہلا سکتا ہے کہ جہاں آپ اپنے یعنی حق کے لیے جا رہے ہیں, آپ سے زیادتی ہوئی ہے, آپ الٹا وہاں پہ ان کے ہاتھوں میں لٹ کے آ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں ایڈمنسٹریشن میں ان کو اللہ کا خوف ہے اور وہ صحیح طریقے سے تحقیق کرتے ہیں اور لوگ بے رغ چلے جاتے ہیں, ورنہ لوگ جاتے ڈرتے ہیں تھانے میں. اور اگر وہاں جائے ان کی بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے, اگر بچے جیسے آج کل مختلف تنظیموں میں لڑ رہے ہیں وہاں جا کے ان کی صلاح کی جائے, وہاں پہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ بچے جو ہمارے معاشرے کا مفید شہری بن جائیں. اگر ان کو جیل جانے کا موقع ملے, ہو بھی رہا ہے, ان کی وہاں پہ اس قسم کی مبلغ لوگ بھیجے جائیں, پڑھے لوگ بھیجے جائیں. میں اپنے ڈی سی او, ایس پی, جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں, اور خدا کے لیے انہیں میں کہتا ہوں انہیں دفتر میں بیٹھ کے سننا سنا کریں, آپ محلوں کے دورے کریں, آپ اداروں کے دورے کریں, آپ مدرسوں میں آئیں, آپ کالجز میں جائیں, آپ یونیورسٹیز میں جائیں جہاں لوگوں کے اذہان پرگندہ ہو گئے ہیں پالیٹکس کی وجہ سے, مختلف قسم کے لوگ انتشار کا, اختراق کا شکار ہو گئے ہیں. ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان بچوں کو سمجھایا جائے کہ آپ ہمارے معاشرے کے لیے کیسے مفید شہری بن سکتے ہیں, آپ کا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے, آپ کی زندگی کے موٹیو کیا ہونے چاہیے, ہمیں زندگی میں کیوں بھیجا گیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. یہ سارے آبجیکٹیو انہیں بتائے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ 80% ٹھیک ہو سکتا ہے. No doubt it will take some time to be settled this problem, no doubt, but from today onward we should take start. ہمیں سٹارٹ تو کرنا چاہیے, تو پھر دیکھیں آپ اس کے رزلٹ کتنے فروٹفل ہوں گے. باقی یہ جو مغربی ثقافتی جلغار ہے نیٹ کی صورت میں, اس سے اب روکا نہیں جا سکتا جی. یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, روز ہمارے پاس شکایتیں آ رہی کہ بچے پڑھ نہیں رہے, بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, بچوں کو سمجھایا جائے, ان کو اداروں میں بتایا جائے, اسکولوں میں بتایا جائے, کالجز میں جایا جائے, ان کی یعنی ذہنی آبیاری کے لیے ان کی تربیتی ادارے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک جو ہماری حکومتیں پریشان ہیں, ہمارے پیرنٹ پریشان ہیں, اس کا کام سیدھا ہو سکتا ہے. تو یہ اور کوئی سوال آپ کا میرے تو یہ تجویز ہے. میرا ایک سوال ایک اور ہے, یہ میرے دوست کے پاس سے, وہ نان مسلم ہے, اس نے میرے سے پوچھا تھا کہ یہ جو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چوری کے بعد اور جو قتل کر دیتے ہیں, وہ قلم کر دیتے ہیں, وہ کیوں ہوئے نہیں کہ اس طرح یہ ظالم نہیں بن جاتا؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بچے نے سوال کیا, آپ نے سن لیا. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہماری ہیومن رائٹس ہیں یا ہمارے یہ غیر ملکی جو مطلب جو بندے جن کو جو ہمارے یعنی غیر مسلم ہمارے رہ رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم کس طریقے سے بتائیں کہ یہ اچھا ہے اور اس کے اندر صحیح ہے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں انہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ہیومن رائٹس ہیں یا ہماری ایسی تنظیمیں ہیں جو ہمارے اسلام کے سزاؤں کو وہ ظالمانہ کہتے ہیں, اور وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے اور نہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات سزائیں دینا, جب اخلاقی تربیت اپنے اینڈ کو پہنچ جاتی ہے, سزائیں دینا بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. ایک شخص اپنے سینے پر بم باندھتا ہے اور وہ بعض اوقات خود تو بچ جاتا ہے, یا بم جا کے انسٹال کر دیتا ہے, کہیں پہ رکھ دیتا ہے, وہ سینکڑوں لوگوں کو لقمہ اجر بناتا ہے. اس کی پاداش میں جب اس کو سرے عام پھانسی دی جاتی ہے یا دین کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے, اس وقت ہیومن رائٹس کیوں جاگ جاتا ہے, اس وقت ان کی انسانی ہمدردیاں کیوں منظر عام پہ آ جاتی ہیں. اور جب یہ اسرائیل کی ابھی شکل کے بیچ میں یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا پوری دنیا کے بیچ میں جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں, وہ جو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ جو دنیا کو تہہ دیگ کر دیتے ہیں, بموں کی یعنی اس سے اڑا دیے جاتے ہیں وہ لوگ, اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس وقت ہیومن رائٹس کہاں چلی جاتی ہیں. کشمیر کے بیچ میں بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا, فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا,
وہ دنیا کے چیز نہیں کہاں کنی کچھ ہو رہا, یہ کون کروا رہا ہے, تنظیموں کو کھڑا کون کرتا ہے جو اپنے مقاصد کے لیے یعنی کس قسم کے کام کر گزرتے ہیں, ان کے بارے میں تو جو آپ سے بچے نے سوال کیا ہے, آپ اس کو یہ کہیں کہ قطعاً اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ ظلم, لیکن وہ تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی سزائیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت معاشرہ ہو جائے. سزا دینے کا سر عام مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو, دیکھنے والے کو عبرت ہو, اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ معاشرے میں امن چین نہیں آ سکے گا, کہ جب تک کسی کو سر عام کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, سر عام گردنیں نہیں اتریں گی. اور آپ یہ بتائیں کہ عمر کے دور میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے تھے, آپ چند بھی نہیں ہیں وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی اصلاحات تھیں. اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص معاشرے کے امن چین کو ختم کرنا چاہتا ہے, خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتا ہے, باوجود اس کے کہ اس کو دنیا کے ہر قسم کی سہولت میسر ہے, سارے ذرائع اس کو میسر ہیں کہ وہ بآسانی اپنا روزگار کما سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ شخص کرائم کر رہا ہے, معاشرے کا امن چین سکون تباہ و برباد کر رہا ہے, خوف کی وہ علامت بن چکی ہوئی ہے, سکون اس کو برباد کر رہا ہے, تو اس کو اس کی کاؤنسلنگ کے بعد اگر اس کا جرم اس قابل ہے, ایسا ہے کہ اس کو سر عام جب تک سزا نہیں جائے گی. سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ سارے معاشرے کے بیچ میں جب وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, آپ کو اس وقت اس کی جرم پتہ نہیں لگتا. یہ تنقید برائے تنقید ہے, یہ اسلام کے اوپر یہ جو ہے وہ رقیق حملہ ہے. اس کی سزاؤں پر اگر کوئی چوری بندہ کرتا, کیا آٹے کی چوری کے اوپر بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں, اس کو آٹا پہنچایا جائے, اس کے حالات بہتر کیے جائیں, اس کو روزگار کے موقع میسر کیے جائیں, پھر اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. ان حالات میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس قسم کا حرکت کرتا ہے تو اس معاشرے کے, اس تمدن کو, اس تہذیب کو خوبصورت بنانے کے لیے اس شخص کو جو ہے سزا دینا ناگزیر ہو جاتا ہے. وہ جو سزائیں ہیں وہ اس لیے, یہ تو نہیں ہے کہ ایک یعنی محلے کے بیچ میں 20 بندوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, نہ ایسا ہوتا ہے. آپ پورے ملک میں دیکھ لیں, یہ ابھی کوئی بچہ میرا وہ عیسائی بیٹا تھا, یعنی کرسچن بچہ تھا, یہ جو وہاں پہ ہوا تھا ابھی, یہ جو کون سا یہ جنیا والی کون سا جہاں بھی ہے گرجے جلا دیے گئے, فلاں چیز جلا دیے گئے, اگر ان لوگوں کو قرار واقعہ سزا نہیں دی جائے گی, ان موٹیویٹرز کو جنہوں نے سپیک یعنی مائک کے اوپر کیا ہے کہ جڑا والا میں 3 ماہ کی بات ہے, گرجے جلا دیے, لوگوں کو یعنی کس طریقے سے رکوب کیا ہے, کہ جنہوں نے کیا وہ کیا غیر مسلم تھے, وہ مسلمان تھے, ٹھیک ہے, چاہے مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے, چاہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, اگر وہ کرائم کرتا ہے تو انصاف کہتا ہے, انصاف اللہ پاک کہتے ہیں بلا تفریق شرکت غیرے اس کو سزا دی جائے. تو اگر وہ لوگ جو یعنی مائک پہ کھڑے ہو کے اور ان کو یعنی لوگوں کو بزم کر رہے تھے, اس قسم کے علماء, ٹھیک ہے, جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا, ان کی بھی کنی کی جائے, اور اگر یہ ایسا ہو اور ان کو سزا نہ دی جاتی, یا ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو جلایا مارا ہے, اور جو یہ جو بھی تھا 3 سال پہلے سیال کوٹ میں سری لنکا کا جو بندہ تھا بیچارہ, اس کو کس برے طریقے سے مار دیا گیا جلا کے, کیا اس کی پاداش میں اگر ان لوگوں کو سر عام لٹکا دیا جائے, انہیں بھی جلا کے مار دیا جائے, میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں امن نہیں آئے گا. تو کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو جلا کے مار دے اور اس کی پاداش کے بیچ میں جو جس نے جلا کے مارا وہ ظلم نظر نہیں آ رہا آپ کو, جس نے کئی گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں, اور جنہوں نے مارا ہے اس کی پاداش میں اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے, تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید ظلم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اس ظلم کو روکنے کے لیے, اس کی پاداش میں معاشرے کو سبق دینے کے لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے تاکہ ہمارا تمدن خوبصورت ہو جائے. تو یہ اس کو مس جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور ہمیں اسے کہتے ہیں مس پرنٹ کر دینا, پزن کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس نے, کیونکہ یہ مذہب بیدار لوگ ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ویسے مذہب بنے ہوئے ہیں ہر معاشرے کے بیچ میں. جہاں کہیں دیکھیں آپ, ابھی امریکہ میں دیکھیں, امریکہ میں وہ جو ان کا وہ انہوں نے پار کر لیا تھا, یہ کیا پوٹر نام تھا, ٹرمپ کے بندوں نے قرار واقعی ان کو سزائیں دی ہیں. کہاں سزائیں نہیں ہیں, سب جگہ سزائیں ہیں, اور جو غدار ہوتا ہے اس کی سزا بہت بری ہے. تو اس میں تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ظالمانہ سزائیں ہیں. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو معاشرے میں کیا جا رہا ہے, معاشرے کو خوبصورت تمدن بنانے کے لیے, جب تک سر عام سزائیں نہیں دی جائیں گی کبھی بھی امن چین نہیں آئے گا. اگر ایسا ہو تو وہ جو بچے نے سوال کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ بلا خوف اپنے گھر سے نکل کے یونیورسٹی جائے اور اپنے گھر واپس جائے,
اس لیے کہ وہ خوف. ابھی کراچی میں کیا ہو رہا ہے, سر عام بندے لوٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. اگر ان کو جب تک سزا نہیں جائے گی اور ان کی کونسلنگ نہیں کی جائے گی, صرف کونسلنگ سے کام نہیں بنے گا, صرف سزاؤں سے کام نہیں بنے گا, دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی. ادھر کونسلنگ ہوگی, اخلاق کی دعوت ہوگی, ادھر سزا ہوگی. ادھر انفراسٹرکچر ٹھیک کیا جائے گا, معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا یہ فرض ہے, بلکہ ریاست کا فرض عین ہے کہ ہر قسم کے ذرائع میسر کیے جائیں. اس کو میڈیکل کی سہولت, اس کو گھر کی سہولت, ہاں اس کو تعلیم کی سہولت, دنیا جان کی ساری سہولتیں دے کے اس کے بعد سزاؤں کا نفاذ ہے. مائنڈ, یا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ پہلے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد سزائیں ہیں. انفراسٹرکچر آپ کا ویسے کا ویسے ہی ہے, معاشی بدحالی ہے, اکانومی آپ کی ختم ہو چکی ہے, تو کسی قسم کا تک نہیں بنتا کہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ جو اس کے جرم سے بھی بڑی ہے. یہ ہے. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, دیٹ واز اے برننگ ایشو, اور میں آئی ان اے ویری ڈیٹیل, ٹھیک ہے, میں آئی مینشن بفور یو اینڈ رادر آئی ڈراپ, ٹھیک ہے, دی جو کنسلٹیشن آف دی گورنمنٹ ٹورڈس دی کوشچنز آف دی بوائز سٹنگ beside me. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا 15 منٹ کی بات ہے.